دینی بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو رمضان مبارکباد دینا پسند کروں گا کہ ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رمضان کی سعادتوں سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں روزے سے متعلق جو بات آئی ہے وہ دو باتیں بہت نمایاں ہیں۔ ایک بات تو جو ہے وہ یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183۔ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، اے ایمان والوں، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے فرض کیے گئے، یعنی نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ روزے بھی پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے جو اپنے اپنے زمانوں میں مسلمان امتیں تھیں۔ دوسری بات جو قرآن مجید نے بتائی ہے وہ یہ کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں کہ قرآن مجید نازل کیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185۔ یعنی اس طرح سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ رمضان اور رمضان کے روزوں کا قرآن مجید سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہم روزوں کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہوں وہاں بہت اہم چیز یہ ہے کہ ہم قرآن سے غافل نہ ہوں، بلکہ قرآن سے ہمارا ربط و ضبط، ہماری قرأت، ہماری قرآن فہمی، ہمارا تدبر تفکر پہلے کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہوا ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ ارکان اسلام میں یہ چوتھے نمبر کا رکن ہے۔ پہلے نمبر پر جو ہے توحید ہے، توحید و رسالت، دوسرے نمبر پر نماز ہے، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے، اور چوتھے نمبر پر جو ہے وہ روزہ ہے۔ یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مشہور حدیث ہے، حدیث معاذ بن جبل، جب ان کو یمن کے گورنر بنا کر آپ بھیج رہے تھے تو آپ نے یہ بتایا کہ ان کو سلسلہ وار چیزوں کو بتانا، جب وہ مان لیں تبھی پھر اگلی چیز بتانا، انہیں یہ بتانا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، محمد اللہ کے رسول نے، اگر وہ یہ بات مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ 5 وقت میں دن رات میں 5 وقت میں ان پر نماز فرض کی گئی ہے، 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ اگر یہ بات مان لیں تو پھر ان کو یہ بتانا کہ ان کے مالدار لوگوں پر زکوٰۃ فرض کی گئی ہے جو کہ مالداروں سے لی جائے گی اور غریبوں میں جو ہے وہ بانٹی جائے گی۔ تو اسی طرح سے جو ہے روزہ ہے، روزے میں سب سے پہلی چیز جو ہے آتی ہے کہ عقیدہ آدمی کا صحیح ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر رہا ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو غیبی طور سے نہ پکار رہا ہو، استعانت نہ کر رہا ہو، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جو ہے سر نہ جھکا رہا ہو، اور وہ چیزیں جو کہ عبادت سے متعلق ہیں وہ انجام نہ دے رہا ہو، صرف وہ تمام چیزیں جس طرح سے اللہ اس کے رسول نے بتائی ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہا ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ فرض نمازوں کی پابندی کر رہا ہو، اگر وہ مالدار ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہا ہو، اس کے بعد جو ہے پھر روزہ آتا ہے۔ اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ تمام چیزیں انجام نہیں دے رہا ہے تو اس کا یہ روزہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے قرآن و حدیث کی روح سے۔ روزہ، آئیے بتائیں کہ روزے کے بارے میں روزہ کیا چیز ہے۔ روزہ صوم، روزہ تو فارسی لفظ ہے جو اردو میں آیا ہے، صوم اصلی لفظ ہے، صوم کے معنی رک جانے کے ہیں، اور یہ رک جانا جب جو ہے روزے کے پس منظر میں، رمضان کے پس منظر میں آئے تو کھانے پینے، جنسی تعلقات
اور ہر وہ چیز جو کہ اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے اللہ کے رسول نے، اس سے رک جانے کا نام ہے۔ کھانا اور پینا اور جو جنسی تعلقات یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں، رمضان میں خاص وقت میں اس سے روکا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ چیزیں جو ویسے بھی منع ہیں تو ان سے تو ویسے بھی اسے رکنا ہے۔ تو یہ ایک طریقے سے تربیت ہے، ایک عبادت ہے جو کہ تربیت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اس صورت میں اگر کوئی شخص، یہ تو وہ چیزیں ہوئیں کہ جن کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آدمی برائیوں سے رکے اور اس کو اس کے سلسلے میں مشق کرنے کے لیے اور اس کے سلسلے میں اس کو عادی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزوں پر رکھا ہے ایک عبادت کے طور پر۔ لیکن کیا کوئی شخص جو ہے وہ اگر فرض نمازیں ہی نہ پڑھ رہا ہو، بلکہ اس سے پہلے ہی اس کا عقیدہ صحیح نہ ہو، فرض نمازیں بھی نہ پڑھ رہا ہو، بلکہ رمضان میں بھی چند دنوں رمضان کے نماز پڑھ کر کے اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دی ہو، اور وہ صرف جو ہے کھانا پینا جو ہے چھوڑے ہوئے ہو اور اس طرح سے بتا رہا ہو کہ میں روزے رکھے ہوں، کیا وہ اس کا روزہ جو ہے قابل قبول ہوگا؟ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کم تر چیزوں کے بارے میں بتایا ہے۔ صحیح بخاری 1903 حدیث نمبر ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جس نے غلط بات کہنا اور غلط بات کرنا نہ چھوڑا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں نہیں فرمایا کہ اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہا ہے کہ کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، روزے کا تو نام ہی نہیں آیا ہے یہاں پر۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث قدسی ہے، اس حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ الصیام جنہ فلا یرفث ولا یسخب وإن صابہ او قاتلہ فلیقل انی صائم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1904، کہ روزہ ایک ڈھال ہے جو برائیوں سے آدمی کو روکتا ہے۔ تو وہ نہ کوئی جنسی حساب سے کوئی کام کرے اور نہ جو ہے وہ لڑے جھگڑے، اور اگر کوئی اس کو گالت گلوچ اس کے ساتھ کرتا ہے یا اس سے لڑتا بھڑتا ہے تو اس سے وہ کہے بھائی میں روزے سے ہوں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ساتھ نہ دے۔ یہ صحیح بخاری 1904 حدیث ہے۔ اس سے یہ چیز معلوم ہوئی کہ صرف جو ہے فرائض چھوڑ دینا اور کبائر کا ارتکاب کرنا یہ تو بہت آگے کی بات ہے۔ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں وہ بھی جو ہیں روزے کے منافی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی کیا ثواب رکھا ہے اور اس کے لیے کیا فضیلتیں بیان کی ہیں، کیا اجر اس کا رکھا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ویسے تو میں ہر نیک کام پر 10 سے 700 گنا تک دیتا ہوں نیت اور عمل کے حساب سے، الا الصوم، سوائے روزے کے، کہ فإنہ لی، کہ اس کا تعلق قطعاً مجھ سے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کا جو ہے اس کا بدلہ دوں گا، یدع شہوتہ وطعامہ، وہ جنسی معاملات کو، کھانے پینے کو جو ہے میرے خاطر چھوڑتا ہے، تو یہ اتنا بڑا اجر رکھا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہماری نیت کیا ہے اور ہم کس طرح سے روزے میں غلط کاموں سے، کھانے پینے سے نہیں، ہر قسم کی غلط چیزوں سے، غلط باتوں سے، غلط خیالات سے اٹھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا اتنا ہی جو ہے اجر اللہ تعالیٰ کے ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان میں روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور اللہ کی رضا جوئی و خوشنودی کے لیے، تو اس کے پچھلے گناہ جو ہیں
جو اس سے پہلے ہو چکے ہیں وہ معاف کر دی جائیں گی، لیکن معاف کیجیے گا کہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو معافی ہے جن گناہوں کی، وہ صغیرہ گناہوں کی ہے۔ فرائض آدمی نے چھوڑ رکھے ہوں اور وہ چھوڑ رہا ہو، اور حقوق العباد اس نے لوگوں کے حقوق جو ہے وہ مار رکھے ہوں، اور وہ حرام معاملات میں جو مبتلا ہو، مثال کے طور پر سودی معاملات کر رہا ہو، رشوت کا لین دین ہو رہا ہو یا ہو چکا ہو، اور وہ غلط معاملات میں جو ہے مبتلا ہو، وراثت وغیرہ کے سلسلے میں اس نے اللہ اس رسول کی نافرمانی کی ہو، تو ظاہر ہے یہ چیزیں اس وقت تک معاف نہیں ہوں گی جب تک کہ وہ جیسا کہ اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے ان کے حقوق ادا نہ کر دیں۔ فرائض کی پابندی کرے، اس توبہ کرے اور کہے گا آئندہ جو میں فرائض ادا کروں گا، اور پھر وہ اس پر وہ کاربند رہے، تبھی اس بات کی توقع کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے روزوں کا جو ثواب ہے اس کو عطا فرمائے۔ یہ بعض مرتبہ غلط فہمی ہوتی ہے بعض معاملات میں بر صغیر میں کہ آدمی روزہ رکھتا ہے، افطار پر بہت دھیان ہوتا ہے، اور پھر جو ہے تراویح پر جو ہے دھیان ہوتا ہے، یہاں تک کہ پھر یہ روزہ فرض جو نماز ہے اسے بھی آدمی چھوڑے رہتا ہے، زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی وہ اپنی منمانی کر رہا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ روزہ وہ ان سب کے بعد آتا ہے، اگر وہ ان سے پہلے امور کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اپنی منمانی کر رہا ہے یا ان کو ترک کر رہا ہے، تو روزے سے ثواب کے بجائے روزے کے مسترد ہونے کا اندیشہ ہے اور اس پر عذاب کا بھی اندیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان کے روزوں کی ساعتوں سے زیادہ سے زیادہ بہرمند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کوشش یہ کی جائے گی کہ ہر روز کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں بتائی جائیں۔ رمضان کے تعلق سے بہت سی غلط فہمیاں جو لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں ان کو بھی میں بتانے کی کوشش کروں گا، تاکہ لوگ جو ہیں روزہ اس طرح سے رکھیں جس طرح کہ اللہ کے رسول نے ہم سے مطالبہ کیا ہے یا ہمیں حکم دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔